یہ ایک سچی کہانی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میٹرک کے پیپر دینے کے بعد میں فری تھا اور ابھی سوائے آرام اور سیر و تفریح کے میں اور کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، لیکن مجھے فارغ دیکھ کر گھر والوں کو سب کام مجھ سے ہی کروانا یاد آتے تھے۔ کبھی سبزی لا دو، کبھی دودھ ختم ہو گیا ہو، گرمیاں بھی اپنے عروج پر تھیں اور اوپر سے رہی سہی کسر لوڈ شیڈنگ نے پوری کی ہوئی تھی۔ میں نے جو سوچا ہوا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اور یہ فارغ وقت گزرنا زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ کچھ سیر و تفریح کا پروگرام بنایا، لیکن سب کو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ بھی نہ بن سکا۔ ایک دن اماں نے مجھے کہا اپنی خالہ کی طرف چلے جاؤ، میں نے کچھ چیزیں بھجوانی ہیں اور ویسے بھی تمہاری خالہ اتنی بار تمہیں آنے کا کہہ چکی ہیں، لیکن تم ہو کہ جاتے ہی نہیں ہو۔ میری خالہ شہر میں رہتی تھی اور مجھے وہاں جانا کبھی بھی اتنا پسند نہیں تھا، اس لیے پچھلے 3-4 سال میں ان کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ شاید ویسے تو میں انکار کر دیتا، لیکن میں نے سوچا کہ موجودہ حالات میں چلو یہی تفریح صحیح۔ 2 دن کے بعد میں خالہ کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور میری خوب خاطر کی۔ خالہ کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی مہوش جو کہ مجھ سے 3 سے 4 سال چھوٹی تھی اور ایک بیٹا جو کہ 6-7 سال کا تھا۔ دونوں بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور خالو بھی گھر پر نہیں تھے۔ خالہ نے بتایا کہ تمہارے خالو کا ایک دوسرے شہر میں تبادلہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ صرف ہفتہ اور اتوار کو ہی آتے ہیں۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر میں وقت گزاری کے لیے چھت پر چلا گیا۔ چھت پر کافی کھلا صحن اور ایک طرف 2 کمرے تھے جس میں سے ایک کو سٹور بنایا ہوا تھا اور دوسرے کمرے کی حالت سے لگتا تھا کہ اس کو کبھی استعمال بھی نہیں کیا اور اس کو کبھی کبھار سونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کمرے کے درمیان میں ایک چھوٹا سا پلنگ بچھا ہوا تھا، اس پلنگ کے دونوں اطراف فرشی بستر لگے ہوئے تھے۔ صحن کے ایک طرف ایک چھوٹا سا واش روم تھا جس کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ میں نے چھت کی دیواروں سے ارد گرد تانکا جھانکی کر کے ماحول کا جائزہ لیا، لیکن کوئی انٹرسٹنگ چیز نظر نہیں آئی۔ میں نیچے آ کر خالہ سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر کا دروازہ کھلا اور سفید اسکول یونیفارم میں ملبوس ایک گوری چٹی اور خوبصورت لڑکی گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے آنے کے انداز سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ خالہ کی بیٹی مہوش ہی ہے۔ اگر کہیں اور دیکھا ہوتا تو شاید نہ پہچان سکتا، کیونکہ وہ بالکل بدل چکی تھی۔ رنگت میں دودھ جیسی سفیدی، بے داغ چہرہ، لمبے گھنے بال جن کو اس نے چونٹیاں کی صورت میں باندھا ہوا تھا۔ دھوپ کی وجہ سے اس کے سفید رنگ میں سرخی آ رہی تھی، جسم کے خود و خال اس کی جوانی کے شروعات کا ثبوت دے رہے تھے۔ اس نے آ کر سرسری سا سلام کیا، جس کا میں نے پرتپاک انداز میں جواب دیا، لیکن اس نے کوئی خاص پیش رفت نہیں دکھائی اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کپڑے بدلنے اور کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی کتابیں کھول کر پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ میں اس سے پڑھائی کی باتیں کرنے لگ گیا، وہ صرف میری باتوں کا بے رخی سے جواب دے رہی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ 9ویں جماعت میں پڑھ رہی ہے اور آج کل اس کے اسکول میں ماہانہ ٹیسٹ چل رہے ہیں۔ میں خالہ اور ان کے بیٹے سے باتوں میں لگ گیا، لیکن میرا ذہن بار بار مہوش کی طرف ہی جا رہا تھا۔ وہ مجھے جتنا اگنور کر رہی تھی، میں اتنا ہی اس کے پاس جانے کے لیے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی غلط سوچ نہیں تھی، لیکن میں اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرے، لیکن وہ اپنی پڑھائی میں مگن تھی اور ایسے شو کر رہی تھی جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ رات کو سب لوگ چھت پر چلے گئے تھے اور مجھے بھی خالہ نے ایک سائڈ پر چارپائی پر بستر بچھا کر دیا۔ وہ مجھ سے کافی دور خالہ کے قریب والی چارپائی پر سو رہی تھی۔ سب سو چکے تھے، لیکن میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں گھر سے تو صرف 2 دن ہی خالہ کے گھر رہنے کا سوچ کر آیا تھا، لیکن اب میرا مہوش کی وجہ سے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ سب لوگ سو چکے تھے اور میں لیٹا ہوا دور سے مہوش کو دیکھ رہا تھا، جو کہ رات کے اندھیرے میں مجھے نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی طرف دیکھ کر مجھے عجیب سکون مل رہا تھا۔ نہ جانے رات کے کس پہر مجھے نیند آئی۔ صبح خالہ کے جگانے پر آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلے مہوش کو دیکھا، لیکن تب تک وہ شاید اسکول جا چکی تھی۔ سارا دن اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن واپس آ کر اس نے بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
اپنی کل والی روٹین جاری رکھی۔ میں خالہ کے بیٹے کے ساتھ بازار گیا اور اس کو کچھ چیزیں لے کر دیں۔ وہاں سے مہوش کے لیے بھی ایک چاکلیٹ لی۔ گھر آ کر میں نے اس کو چاکلیٹ دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے چاکلیٹ پسند نہیں ہے، اور دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ وہ مجھ سے جتنا اجنبیوں والا برتاؤ کر رہی تھی، مجھے اور زیادہ کشش ہو رہی تھی۔ جواد مجھے باہر جانے کا کہتا، لیکن میرا مہوش کے سامنے سے ہٹنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ بس دل کرتا تھا کہ ہر وقت اسی کو دیکھتا جاؤں۔ اس رات جب چھت پر سو رہے تھے، اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی۔ خالہ نے مجھے کہا کہ اندر کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے پلنگ کے ایک سائڈ پر بچھے ہوئے فرشی بستر پر دیوار کے ساتھ لگ کر لیٹ گیا۔ مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد بادل گرجنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی لیٹا ہوا ہے۔ بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی اور کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میرے خیال میں جواد میرے ساتھ آ کر لیٹ گیا ہوگا۔ اس وقت آسمانی بجلی چمکی، جس سے کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ مہوش لیٹی ہوئی ہے۔ میری تو جیسے سانس رک گئی ہو، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا جسم بالکل حرکت نہیں کر رہا۔ اس کو اپنے اتنا قریب محسوس کر کے میرے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف کروٹ لے کر بالکل ساکت لیٹا ہوا تھا، جیسے کہ کوئی حرکت کی تو جان نکل جائے گی۔ میں کافی دیر تک اسی حالت میں لیٹا رہا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے وہ یہاں آ کر لیٹ گئی ہے۔ اگر اس کو معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ نہ لیٹتی۔ میں نے کسی بھی قسم کی حرکت کرنے سے پہلے یہ جاننے کا فیصلہ کیا کہ وہ غلطی سے یہاں لیٹی ہے یا جان بوجھ کر۔ میں نے نیند میں کروٹ لینے کے انداز میں اپنا ہاتھ اس کے بازو پر اس طرح رکھا کہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ میرے پلان کے مطابق میرا ہاتھ لگنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پیچھے کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، اور اندھیرے میں غور سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کون سو رہا ہے۔ میں ایسے شو کر رہا تھا جیسے گہری نیند میں ہوں، اور مجھے آس پاس کی دنیا کی کوئی خیر خبر نہیں، اور خراٹوں سے اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ جواد کی بجائے میرے ساتھ سو رہی تھی۔ اس سے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی اور پلنگ کی دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اس کو جگانے کی کیا ضرورت تھی۔ ایسے کم سے کم اس سے پاس تو لیٹی ہوئی تھی۔ اب پتہ نہیں ایسا موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اگلے دن اس نے پہلے جیسا ہی برتاؤ رکھا۔ ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ رات کی بات پر کچھ ریئیکٹ ہو کر رہی ہو۔ آج تو وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشانی سے پڑھائی میں مصروف تھی۔ میں نے تھوڑی ہمت کر کے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس کی بجائے خالہ نے بتایا کہ کل میتھ کا پیپر ہے اور یہ میتھ میں کافی کمزور ہے۔ میں نے کہا خالہ آپ فکر نہ کریں، میں تیاری کرا دیتا ہوں۔ یہ سن کر اس کو کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے دیر رات تک اس کے ساتھ بیٹھ کر میتھ کی تیاری کرائی۔ اس دوران کافی بار میرا ہاتھ اس کے ہاتھ کو چھوا تو جیسے کرنٹ سا لگ جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ کچھ حد تک فرینک ہو گئی۔ اگلے دن پیپر دے کر آئی تو کافی خوش لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میتھ پیپر بہت اچھا ہو گیا ہے، آج میرے پیپر بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملا کر میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے میرا پیپر بھی اچھا ہو گیا ہے۔ اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میں نے تو اپنی ہوش سے ہی بیگانہ ہو گیا۔ اس کے بعد تو میں نے اس کا بالکل ہی الگ روپ دیکھا اور مجھ سے بہت زیادہ فرینک ہو گئی۔ اور اگلے 2 دن ہم لوگوں نے خوب گپ شپ اور لوڈو کیرم بھی بہت کھیلا۔ اگلی رات کو سوتے میں پھر سے بارش ہو گئی اور خالہ نے مجھے جگا کر کہا کہ اندر جا کر سو جاؤ۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے بیڈ کے دوسری سائڈ پر آ کر سو گیا۔ یہاں جواد سویا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، لگ رہا تھا کہ پورے محلے کی لائٹ بند تھی۔ اسی وقت بجلی چمکی اور اس چند سیکنڈ کی روشنی میں مجھے لگا کہ میرے ساتھ جواد کی بجائے مہوش سو رہی ہے۔ میں تو جیسے ساکت ہو گیا۔ تھوڑی دیر ایسے ہی لیٹے رہنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس دن کی طرح مہوش کو ایک بار پھر جگا دوں، ورنہ اگر لائٹ آنے پر یا صبح اٹھنے پر خالہ نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا سمجھیں گی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر اس طرح مارا جیسے کہ کروٹ لیتے ہوئے نیند میں لگ گیا ہو۔ وہ اٹھ گئی اور بیٹھ کر غور سے میری طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ میں بالکل ساکت لیٹا رہا اور سونے کی ایکٹنگ
جاری رکھی۔ میں دیوار والی طرف تھا اور وہ پلنگ کی طرف تھی۔ ہمارے درمیان فاصلہ بہت ہی کم تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے سوچا کہ اٹھ کر دوسری طرف سو جاؤں، لیکن پھر وہیں لیٹا رہا۔ میں تھوڑی دیر تک اس کی کسی حرکت کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گہری نیند سو رہی تھی، لیکن مہوش نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ کمرے میں ایک تو بہت اندھیرا تھا، باہر سے تیز بارش کی آواز کا شور تھا۔ اب مجھ میں مزید ہمت آ گئی اور میں تھوڑا سا آگے کو سرکا۔ اب اس کے اور میرے درمیان کا فاصلہ مزید کم ہو گیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ وہیں روک لیا تھوڑی دیر تک کہ اس کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا تو میں نے اپنے ہاتھ کو تھوڑی حرکت دینی شروع کی۔ مجھے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے۔ میرے اندر کا ڈر اب تقریباً ختم ہو گیا تھا اور میں نے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہ پا کر مزید آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ کمرے میں ابھی بھی اندھیرا تھا اور بارش کی آوازوں سے لگ رہا تھا کہ اب ذرا آہستہ ہو گئی ہے، حالانکہ خراٹوں کی آوازوں سے لگ رہا تھا کہ وہ دوسری طرف منہ کر کے گہری نیند سو رہی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو تھوڑا اور آگے سرکایا اور اس کی چادر اپنے اوپر بھی لے لی۔ اب ہم دونوں ایک ہی چادر میں تھے۔ اس نے دوسری طرف منہ کر کے کروٹ لی ہوئی تھی اور میں اس کے پیچھے اس کی طرف کروٹ لے کر لیٹا ہوا تھا۔ ہمارے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ باہر بارش بھی رک چکی تھی لیکن بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ پھر مہوش کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ساتھ والے کمرے میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد وہاں آ جانا۔ میں اتنا کہہ کر پیچھے ہو گیا اور بیٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ خالہ گہری نیند میں ہی تھی۔ میں آرام سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اسٹور کا دروازہ صحن میں سے ہی تھا۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا وہاں آ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن دروازہ کھلنے کی وجہ سے اندر تھوڑا بہت دکھائی دے رہا تھا۔ میں حالات کا جائزہ لے کر وہیں کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگ گیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی لیکن وہ نہیں آئی۔ میں دوبارہ اس کے پاس گیا اور وہ پھر سو چکی تھی۔ میں بھی اپنا پلان تبدیل کر چکا تھا لیکن اس کے بعد پھر کبھی ایسا موقع نہیں ملا تھا۔